مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام عزیزوں کو سلام۔ میرے عزیزوں، آج ہم مسیح طرز زندگی کے بارے میں سیکھیں گے اور کتاب مقدس میں سے تیتس کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت کو خداوند کے حضور میں تلاوت کریں گے۔ یوں خدا کے کلام میں درج ہے، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو یہ ان مسیح زندگیوں کی بابت خدا کا کلام بات کرتا ہے جو دعویٰ تو کرتی ہیں کہ ہم مسیح ہیں، پر اپنے کردار سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے کاموں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے خاندان میں یا جہاں وہ جاب کرتے ہیں یا جس معاشرے میں، جس ایریے میں رہتے ہیں، اپنے اس باتوں کو جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے ماننے والے یا اس کے شاگرد ہیں یا ہم اس کے پیروکار ہیں، پر اپنے کاموں سے، عملی زندگی سے ان کے انکار کرتے ہیں۔ کتاب مقدس ہم سے بیان کرتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ سرکشی اور بیہودہ گو اور دغا بازی اور خاص کر وہ کام جو غیر قوموں میں ہیں، یعنی جسے خدا کا کلام منع کرتا ہے، وہ سب کام کرنے والے ٹھہرتے ہیں، یعنی ہر ناپاکی کے کام۔ اس لیے خدا کا منصوبہ ہمارے لیے یوں بیان کرتا ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے جو خداوند یسوع مسیح کے مبارک الفاظ ہیں، ہم اسے سمجھ سکیں کہ ہم کس طرح کی مسیح زندگی گزاریں، کیونکہ یسوع مسیح نے متی میں فرمایا اس کے 5ویں باب میں کہ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا وہ چھپ نہیں سکتا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خداوند کی یہ پاک مرضی ہے کہ ہماری مسیح زندگی کے وسیلے سے، ہماری مسیح طرز گفتگو کے وسیلے سے، ہمارے مسیح ہونے کے سبب سے، ہمارے کردار اور ہماری باتوں کے سبب سے جن غیر قوموں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے قریب آنے والے ٹھہریں۔ پر افسوس کی بات، آج وہ مسیح زندگی جس طرح سے ہونی چاہیے ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ بہت سے آج اس آخری زمانہ میں کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ خدا کا کلام جب ہم تموتیس کے خط کو دیکھتے ہیں، دوسرے تموتیس میں، تو وہاں یوں لکھا ہے 3 باب کی 30 آیت میں، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ یعنی بہت سے لوگ رسمی مسیح ہیں مگر عملی طور پر ان کی زندگی سے وہ عکس جو مسیح یسوع کا ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ ظاہری طور پر عبادتوں کے درمیان ہر طرح کی گیت، نعرے لگانا اور پھر انتظامی ڈھانچے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، پر جب کبھی ہم ان سے پرسنل طور پر ان کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ جو مسیح یسوع چاہتا ہے ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس لیے خدا کا کلام میرے عزیزوں ہم سے بیان کرتا ہے، اور خداوند یوں اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سے کہتا ہے۔ جب ہم پہلے تسلیقیوں کے خط کو دیکھتے ہیں تو اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو، نہ کہ ہم رات کے ہیں اور نہ تاریکی کے۔ یعنی اس بات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے اس حوالے پر، اس بات پر جو متی میں ہم نے سیکھا کہ ہم مسیح زندگی جو ہے وہ اس شہر جو پہاڑ پر بسا وہ دور سے نظر آتا ہے، اپنے کاموں کے سبب سے،
اپنی گفتگو کے سبب سے، اپنے رہن سہن کے سبب سے، وہ جیسے پہاڑ پر جو شہر بسا ہے اس کی روشنی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی ہے، اسی طرح وہ مسیح زندگی جس میں مسیح کا روح کام کرتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا چنیدہ ہوں، میں اس کا چھڑایا ہوا ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بندی ہوں، تو پھر اس کے کردار کے وسیلے سے، اس کی گفتگو کے وسیلے سے وہ چیزیں جو خدا کی پاک مرضی ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس آخری زمانہ میں جو تیتس نے ہم سے کہا کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے انکار کرتے ہیں، کہیں ایسی تو نہیں ہماری طرز زندگی۔ پھر جب تموتھیوس بھی اس کے آخری دور کی تشریح یوں کرتا ہے کہ آخری دور میں کیا ہے، کہ آخری وقت میں جب آئے گا تو لوگ دغا باز بھی ہوں گے، ڈیٹھ بھی ہوں گے، گمنڈ کرنے والے بھی ہوں گے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ کہیں ہم ایسے مسیح تو نہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے کلام کو قبول کرنے کے مطابق ڈیٹ پن تو نہیں، کہیں ہماری زندگی میں گمنڈ تو نہیں، کہیں دغا بازی تو نہیں، کہیں خدا کی نسبت عیش و عشرت اور ان چیزوں کو جو خدا اور ہمارے درمیان دیوار بناتی ہیں ان کو اہمیت تو نہیں دیتے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند میں دن کے فرزند ہو کر اس میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کاموں کے سبب سے خدا کے نام کو جلال ملنے کی ضرورت ہے، ہماری باتوں کے سبب سے، ہمارے رہن سہن کے سبب سے، کیونکہ خداوند کی یہ پاک مرضی ہے۔ آئیں ہم اپنی مسیح زندگی پر غور کریں اور دیکھیں، اور جہاں کمزوری ہے خداوند کے ضرور اقرار کریں۔ آمین۔